پاسٹ کو یاد رکھنا چاہیے. تو یاد یہ رکھیے گا کہ یہ وہی ٹی ٹی پی ہے اور جن کو ہم معافی کی آفر کر رہے ہیں, جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہیں, یہ وہی ہیں جنہوں نے 80,000 پاکستانیوں کا قتل کیا. دہشت گردی کی جو جنگ ہم نے لڑی کئی ڈیکیڈ سے پاکستان میں, جس میں کئی ایک آپریشنز ہوئے, جس میں راہ راست, راہ نجات, ضرب عزم, یہ سب ان کو کور کرتے رہے, سارا کچھ جو ہوتا رہا یہاں پر. اس دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 پاکستانی مارے جا چکے ہیں, شہید ہوئے ہیں. اور وہ جو 80,000 قتل کیے گئے ہیں, شہید کیے گئے ہیں, ان میں کوئی 25,000 کے قریب ہمارے سولجرز ہیں, ہمارے فوجی جوان ہیں, اور باقی سویلینز ہیں. تو ان کو ہم معاف کر دینے کے آفر کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کو. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی کسی سے پوچھا گیا ہے؟ اس کے باوجود کہ بہت دنیا کہہ رہی ہے کہ بہت قریب ہیں طالبان کی حکومت پاکستان سے, پھر بھی یہ خدشہ ہے, جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ بھی جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں. تو اس صورتحال میں جو ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو سنبھالنا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں. وہ پہلے ہی ایک پاکستان کو تھریٹ کر چکی ہے اور وہ کہہ چکی ہے کہ ہم حملے کریں گے. تو حملے رکوانے کے لیے بھئی کیا کیا جائے, ان کو جو ہے ہم اس طریقے سے آرام کر سکتے ہیں, ہم اس طریقے سے ان کو جو ہے کہہ سکتے ہیں شاید وہ مان جائیں, شاید یہ کر جائیں. یہ ساری چیزیں فرض کریں اگر ہیں بھی, اس کے باوجود کیا یہ اتنا بڑا سٹیپ پاکستان کی تاریخ کا, ایک ان دہشت گردوں کو معاف کرنے کا جنہوں نے, جو ہم کلیم کرتے ہیں 80,000 پاکستانیوں کو مارا, کیا اتنی آسانی سے جو ہے بغیر کسی سے پوچھے یہ بتائے ہو سکتا ہے؟ جو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ ایک بڑا خطرہ جو نظر آ رہا ہے, جو بننے جا رہا ہے. پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے تھوڑے دن پہلے ایک اخبار کو, برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کو انٹرویو دیا اور کہا کہ اگر ٹی ٹی پی شدت پسندی یا ایکسٹریمزم, ٹیررزم کی کارروائیاں چھوڑ دے اور اپنے ویپنز ڈراپ کر دے, ہتھیار ڈال دے, تو ہم انہیں معاف کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ یہ چیزیں اس لیے کہہ رہے تھے کہ طالبان جو ہے وہ افغانستان میں اقتدار میں آ گئے ہیں, اور طالبان نے یہ کیا کہ انہوں نے بہت سارے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو رہا کر دیا, جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ جو چیزیں ہیں یہ کھٹک رہی ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک طالبان کے سربراہ مفتی نور ولی مسعود ہیں, جو کہ 2018 میں 2018 میں ملا فضل اللہ کی جو ڈرون سٹرائک سے ہلاکت ہوئی تھی, اس کے بعد وہ مفتی نور ولی مسعود جو ہیں وہ سربراہ بنے اور ان کو منتخب کیا گیا. اچھا, بجائے اس کے کہ انہوں نے اس کو سیریس لیا, طالبان نے آگے سے جواب دے دیا ہے, اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک پیشکش کر دی ہے, اور وہ جو پیشکش ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہم معافی کس چیز کی مانگے, اور کہا ہم اس چیز کو رد کرتے ہیں, مسترد کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو اور انہوں نے ٹارگٹ کیا پراپرلی, جو مفتی نور ولی مسعود ہیں, انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ جو پاکستان کے سیکولر طبقے ہیں اور جو فوجی قیادت ہے, ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی اسٹرگل پہ فخر ہے اور ہم نے کبھی دشمن سے معافی نہیں مانگی. اگر وہ, اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں ایک شرعی نظام نافذ کیا جائے اور اس کا وعدہ کیا جائے تو ہم اپنے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے معافی مانگیں, آپ پاکستان میں ایک شرعی نظام نافذ کریں, آپ وہاں پہ ایک شریعہ بیسڈ سٹرکچر ڈرافٹ کریں, تو پھر ہم آپ کے ساتھ, ہم آپ کو معافی کا اعلان کر سکتے ہیں آپ کے لیے. سو بیسیکلی یہ اگر آپ چیز دیکھیں کہ وہ جس طرح افغان طالبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کنٹرول کرنے کے بعد کہ جی ہم جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم عام معافی کا اعلان کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ویورز کہ یہ جو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان ہے, اس کا یہ پاکستان سے بھاگ گئی تھی اور اس کا انفراسٹرکچر یہاں سے غائب ہو گیا تھا, کیونکہ پاکستان کی ملٹری نے بہت بڑے ملٹری آپریشنز ان کے خلاف کیے تھے, اور یہ اس طرح کا ناسور پاکستان میں پل رہا تھا کہ شاید پاکستان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی ملٹری اسٹرینتھ ہمیں, یا اتنے بڑے گروپ کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا, اتنا بڑا گروپ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. نظریاتی طور پہ آئیڈیولوجیکلی یہ اسٹرانگ لوگ تو تھے ہی, اور یہ شریعت کی بات کر رہے تھے. 2009 میں
اگر آپ کو کئیوں کو یاد ہوگا کہ 2009 میں صوفی محمد جو تھے ان مالاکنڈ ڈویژن جو کہ سوات میں مالاکنڈ ڈویژن جو ہے اس میں سوات ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ریاست پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی شرعی نظام نافذ کیا جائے، اور پاکستان کی ریاست نے اس وقت ان سے ڈائلاگ بھی کیا، لیکن وہ بات آگے نہ چلی تو پھر ریاست نے ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے جو ملیٹنٹس ہیں یہ کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کا حصہ رہے ہیں، مذہبی سیاسی جماعتوں کا حصہ رہے ہیں، اور جو ملا فضل اللہ تھے یہ انہی کے میرا خیال داماد تھے صوفی محمد کے، جو جماعت اسلامی کے ممبر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان میں شرعی نظام لانا چاہتے ہیں۔ سو ابھی میں جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کہاں کھڑے ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے اس وقت۔ اگر ہم تو یہاں پہ شادیانے بجا رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی، لیکن کیا افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ افغانستان کی سرزمین استعمال نہ کریں؟ آج آپ کو یاد ہے کہ جو ایک ایس سی او کے پلیٹ فارم سے عمران خان نے کہا ہے طالبان کو جی کہ ہم تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کریں گے، اور باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک انکلوسیو اپریٹس کی بات کی ہے، اور اس انکلوسیو اپریٹس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے طالبان کے ساتھ ڈائلاگ میں نے شروع کر دیے ہیں جس میں تاجک، ازبک، ہزارہ جو ہیں وہ ان کو ہم انکلوڈ کریں گے۔ اگر پاکستان افغانستان کی مدد کر رہا ہے کہ وہاں پہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہے، جو کہ کبھی بھی نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا انکلوسیو گورنمنٹ آئے گی، کیونکہ آپ دیکھیں نا جس طرح انہوں نے ایک دو تاجک، ایک دو ازبک کو حکومت میں رکھا ہے، سارے وہ پشتون بیٹھ گئے ہیں، اور وہ پشتون اس لیے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کے اندر مسائل چل رہے ہیں۔ اس وقت ملا حسن اخند اور جو اس کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، باقی جو لیڈرشپ کے درمیان معاملات چل رہے ہیں، وہ ظاہر بات ہے پاور شیئرنگ کے اصل مسائل ہیں۔ اور ریسنٹلی ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ملا برادر کو گولی لگ گئی ہے اور شاید وہ کندہار چلے گئے، اور یہ ساری چیزیں سو ظاہر بات ہے پہلے تو ودن جب بھی آپ نے پاور اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے، کوئی بھی گروپ پاور میں آتا ہے تو ود ان دی اسٹرکچر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ سو یہاں پہ ہمیں طالبان سے یہ ایشورنسز لینی چاہیے۔ اگر ہم نے افغانستان میں طالبان کا نظام ان کو پاور دینی شروع کر دی ہے، یا ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، دنیا ان کے ساتھ کام کرے، تو پہلے ہمیں ان سے بھی تو ایشورنسز لینی چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ طالبان ٹی ٹی پی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو یاد ہے جب ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی افغانستان میں تھے تو کوئٹہ میں ایک دھماکہ ہوا جس کو ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کی۔ تو بیسیکلی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھلے آپ جدھر بھی جائیں لیکن ہم ایک آزاد حیثیت رکھتے ہیں اور ہم پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ لون وولف سسٹم ہے، یہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ سوچ رکھتا ہے۔ انہوں نے راول پنڈی، اسلام آباد تو نہیں، کافی عرصے سے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی، لیکن راول پنڈی میں ایکٹیویٹیز ہوئی اور بہت سارے کراچی میں یا بلوچستان میں کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں۔ تو اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم طالبان کو یہ فری ہینڈ دے رہے ہیں، ان سے کوئی ایشورنسز لے رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیو کاروائیاں نہیں کرے گی، اور یہ جو دشمن پاکستان کے دشمن افغانستان میں بیٹھیں گے، ان کے لیے افغان طالبان کیا فیصلہ کریں گے؟ اگر یہ جو چیز ہے یہ نہ ان کے ساتھ طے کی گئی تو یا ان سے ڈسکس نہ ہوا اور اس کا فیوچر کا لائے عمل اختیار نہ ہوا، تو ظاہری بات ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسائل پیدا ہوں گے۔